تیرا کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو، تیری مان دیے ہے زندہ سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے یہ کتاب عظیم، نازل کرے اپنا کلام شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل ملاؤ، کلام رہے گا قائم۔ عزیز ناظرین، میں ایاد ظریف آپ تمام دیکھنے والوں کو ہمارے روز کے بائبلی مطالعاتی پروگرام کی نئی قسط میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، ابھی ہم ابدیہ کی کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں جو پرانے عہد نامے میں سے انبیاء اصغر کی لکھی کتابوں میں سے ایک ہے۔ ہم نے پچھلی قسط میں ان لوگوں پر عدالت ہونے کی وجوہات کے بارے میں جانا اور ہم نے ایک عظیم اصول پر بھی غور کیا کہ آدمی جو کچھ بوتا ہے وہی کاٹے گا، اور ضرور ہے کہ خدا ان لوگوں کو اس کا بدلہ دے گا جو کچھ انہوں نے اپنے بھائی یعقوب اور بنی اسرائیل کے ساتھ کیا جو خدا کے قدیم لوگ ہیں۔ لیکن آج کی قسط میں ہم اسی کتاب کے ایک اور پہلو پر غور کریں گے کہ خدا اپنے چنے ہوئے لوگوں کو مستقبل میں بحال کرے گا جب اس کے قدیم لوگ دلی طور پر تائب ہو کر اس کے پاس لوٹیں گے، اور سلطنت خداوند کی ہوگی، اور جب مسیح کی 1000 سالہ بادشاہی کے اندر دنیا میں امن کا غلبہ ہوگا۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے میں خدا کے خادم کا خیر مقدم کرنا چاہوں گا۔ خوش آمدید بھائی یوسف۔ بہت شکریہ بھائی۔ آپ کیسے ہیں؟ جی میں ٹھیک ہوں۔ اور ہمارے دیگر مہمانوں کو بھی خوش آمدید۔ بھائی یوسف، میں 17ویں آیت سے پڑھنا چاہوں گا، اس کے بعد میں آپ سے سوال کروں گا۔ لیکن جو بچ نکلیں گے وہ کوہ سیون پر رہیں گے اور وہ مقدس ہوگا، اور یعقوب کا گھرانہ اپنی میراث پر قابض ہوگا۔ تب یعقوب کا گھرانہ آگ ہوگا اور یوسف کا گھرانہ شعلہ اور عیساؤ کا گھرانہ پھوس، اور وہ اس میں بھڑکیں گے اور اس کو کھا جائیں گے، اور عیساؤ کے گھرانے سے کوئی نہ بچے گا کیونکہ یہ خدا ان کا فرمان ہے۔ اور جنوب کے رہنے والے کوہستان عیساؤ اور میدان کے باشندے فلسطین کے مالک ہوں گے، اور وہ افرائیم اور سامریا کے کھیتوں پر قابض ہوں گے، اور بنیامین جلاد کا وارث ہوگا، اور بنی اسرائیل کے لشکر کے سب اسیر جو کنانیوں میں سارپت تک ہیں، اور یروشلم کے اسیر جو سفارات میں ہے جنوب کے شہروں پر قابض ہو جائیں گے، اور رہائی دینے والے کوہ سیون پر چڑھیں گے تاکہ کوہستان عیساؤ کی عدالت کرے، اور سلطنت خداوند کی ہوگی، اور سلطنت خداوند کی ہوگی۔ بھائی یوسف، 17ویں آیت کی شروعات کوہ سیون پر نجات سے ہوتی ہے، لیکن جو بچ نکلیں گے کوہ سیون پر رہیں گے اور وہ مقدس ہوگا۔ وہ کس رہائی سے بچ نکلنے کی بات کر رہا ہے؟ مستقبل پر نظر ڈالی جا رہی ہے جبکہ آخری بحالی ہوگی، جبکہ چھڑانے والا سیون سے آئے گا، جیسا کہ ہمیں رومیو کے 11ویں باب میں بتایا گیا ہے کہ چھڑانے والا سیون سے نکلے گا اور بے دینوں کو یعقوب سے دفاع کرے گا۔ یہاں وہ ہم سے 1000 سالہ بادشاہت کی برکتوں کو حاصل کرنے کی بات کر رہا ہے، اور اس بات کی تصدیق اس عظیم کتاب کی آخری آیت میں واضح طور پر ہوتی ہے، اور سلطنت خداوند کی ہوگی۔ یہ آیت بلا شبہ مسیح سے متعلق ہے، جو مسیح یعنی یسوع مسیح کی بادشاہی کی بات کرتی ہے۔ ٹھیک ہے، سو یہ مستقبل کی تصویر ہے۔ مستقبل کی بحالی میں ایسا ہوگا کہ خداوند کا زور بازو ظاہر ہوگا جو اس کے لوگوں کے ساتھ ہو۔ اس کتاب کے مطالعے سے ہم جانتے ہیں کہ ادوم ان لوگوں کو ذلیل کرتا ہے جی اور انہیں پریشان کرتا ہے، سو خدا کے لوگ ہراساں ہونے والے جبکہ ان کے دشمن ہراساں کرنے والے ہیں۔ لیکن وہ ہمیں بتاتا ہے کہ تب یعقوب کا گھرانہ آگ ہوگا، اور یوسف کا گھرانہ شعلہ اور عیساؤ کا گھرانہ پھوس ہوگا۔ مستقبل میں یعقوب یا خدا کا گھرانہ عیساؤ یا ادوم سے کس طور پر پیش آئیں گے؟ دیکھیں، نبوتوں میں لکھا ہے کہ خدا اپنے لوگوں کو دشمنوں کو تباہ کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے، اور خدا کو مدد درکار نہیں ہے، نہ ہی اسے کسی کی ضرورت ہے۔ یہ ایک قسم کا بدلہ ہے اور سزا بھی ہے، اور یہ ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے خداوند کے لیے دکھ اٹھایا۔ مثال کے طور پر ہم یہ زکریا کے 9ویں باب اور 11ویں باب میں بھی پڑھتے ہیں۔ وہ یہ بات کرتا ہے کہ خدا کس طرح لوگوں کو دشمنوں کی بربادی کے لیے استعمال کرے گا۔ یسایا کے 11ویں باب میں بھی یہی بات ہے
کہ وہ ادوم اور مواب کے کندھوں پر جھپٹیں گے۔ صحیح۔ سو خدا اپنے دشمنوں کی ہلاکت کے لیے اپنے لوگوں کو استعمال کرے گا۔ جیسا کہ ہم نے گزشتہ قسط سے ہم نے جانا کہ یہ لوگ تاریخی طور پر ہلاک ہو چکے ہیں، جی۔ اب ادوم نام کی کوئی قوم موجود نہیں، اس لیے مستقبل میں بھی ادوم نام کی کوئی قوم نہ ہوگی، لیکن ادوم کی روح، ادوم کی سوچ ہوگی، اور مستقبل میں ایک عدالت ہونے والی ہے جو ادوم کی عدالت کہلائے گی، یعنی ادوم کی روح یا ادوم کی سوچ۔ ہمیں مستقبل میں ہونے والی عدالت کے حوالے سے بتائیں۔ بھائی، 2 ابواب ہیں جن کی طرف میں اشارہ کرنا چاہوں گا، یسایہ 34 اور پھر یسایہ 63، اور پھر ہم 34 پر ایک نظر ڈالیں گے۔ لکھا ہے، اے امتو کان لگاؤ، زمین اور اس کی معموری اور دنیا اور اس کی سب چیزیں۔ وہ کسی مخصوص قوم یا قبیلے سے بات نہیں کر رہا۔ دنیا اور اس کی سب چیزیں جو اس میں ہیں سنیں، کیونکہ خداوند کا قہر تمام قوموں پر ہے، اور پھر واضح ہے کہ وہ کسی ایک سے خطاب نہیں کر رہا بلکہ سب قوموں سے، اور اس کا غضب ان کی فوجوں پر ہے، اس نے انہیں ہلاک کر دیا۔ اور 5ویں آیت، ہم ادوم پر عدالت کو دیکھتے ہیں، کیونکہ میری تلوار آسمان میں مست ہوگی۔ دیکھو وہ ادوم پر اور ان لوگوں کو جن پر، اس سے مراد ادوم کے لوگ نہیں، کیونکہ جیسا کہ ہم نے سمجھا کہ ادوم کے لوگ تو اب نہیں رہے، لیکن کیا ادوم کی روح موجود ہے؟ کیا آج خدا کے لوگوں کو ستانے والے موجود نہیں ہیں؟ مسلسل ہیں۔ اور کیا ہر جگہ پر شیخی مارنے والے موجود نہیں ہیں؟ بے شک ایسے لوگ ہر جگہ موجود ہیں، اور تلوار ان کا پیچھا کرتے ہوئے آئے گی۔ دیکھو میری تلوار آسمان میں مست ہوگی۔ دیکھو وہ ادوم پر اور ان لوگوں پر جن کو میں نے ملعون کیا سزا دینے کو نازل ہوگی۔ خداوند کی تلوار خون آلودہ ہے، وہ چربی اور بکروں کے لہو اور مینڈھوں کے گردوں کے خون سے چکنا گئی، کیونکہ خداوند کے لیے بصرہ میں، یہ پھر ادوم کا شہر ہے، ایک قربانی، اور ادوم کے ملک میں بڑی خون ریزی ہے۔ سو یہاں وہ ادوم کی بات مخصوص قوم کے طور پر نہیں کرتا جو کہ ایک مخصوص خطے میں رہتے ہیں، بلکہ ان سب میں ادوم کی روح ہے جو خدا کے معاملات کی تحقیر کرتے ہیں اور لوگوں پر بے پناہ ظلم کرتے ہیں اور مغرور ہیں۔ آپ نے کہا کہ ادوم ایک مدرسہ ہے، جی ہاں، جہاں ایک شخص بلا وجہ غصہ کرنا سیکھتا ہے اور ظلم کے ساتھ قتل کرنا اور نفرت کرنا، اور یہی ہم آج دیکھ رہے ہیں۔ خداوند انہیں مستقبل میں ایک خاص سزا دے گا، کیونکہ ان میں ایک ایسی روح ہے، ادوم کی روح، اس لیے اسے ادوم کی عدالت کہا جاتا ہے، لیکن تاریخی طور پر ادوم کے لوگ مٹ چکے ہیں۔ ہم یہی بات یسایہ 63 کے اندر بھی دیکھتے ہیں۔ یہ کون ہے جو ادوم سے سرخ پوشاک پہنے بصرہ سے آتا ہے؟ یہ جس کا لباس درخشاں ہے اور اپنی توانائی کی بزرگی سے خرامان ہے۔ جواب یہ ہے، یہ میں ہوں جو صادق القول اور نجات دینے پر قادر ہوں۔ سوال ہے، تیری پوشاک کیوں سرخ ہے؟ تیرا لباس کیوں اس شخص کی مانند ہے جو انگور ہوز میں رونتا ہے؟ میں نے تن تنہا انگور ہوز میں روندے، اور لوگوں میں سے کوئی نہ تھا۔ ہاں، میں نے اپنے قہر میں ان کو لتاڑا اور اپنے جوش میں ان کو روندا، اور ان کا خون میرے لباس پر چھڑکا گیا، اور میں نے اپنے سب کپڑوں کو آلودہ کیا، کیونکہ انتقام کا دن میرے دل میں ہے، اور میرے خریدے ہوئے لوگوں کا سال آ پہنچا ہے۔ ٹھیک ہے، شکریہ بھائی یوسف۔ ابھی ہم ایک رپورٹ دیکھیں گے، پھر مطالعے میں آگے بڑھیں گے۔ جی، عزیز ناظرین، آپ خدا کی شبیہ پر بنائے گئے ہیں اور اس کے پاس لوٹ کر آ سکتے ہیں، سو غرور کو ترک کیجیے اور منجی کے پاس آئیں جو آپ کو قائم کر سکتا ہے۔ دیکھیے، خدا کی عدالت ان کے خلاف ہے جنہوں نے اس کے علم سے دور رہنے کا فیصلہ کر رکھا ہے۔ میرے دوست، خدا نے انسان کے لیے آسمان کو تیار کیا ہے، ان سب کے لیے جو اس کے فضل کو قبول کرتے ہیں، لیکن شیطان اور اس کے فرشتوں اور اس کے پیروکاروں کے لیے جہنم ہے، اور ان کے لیے جو اپنا چہرہ خدا سے چھپاتے ہیں۔ سو بھائی، آپ اپنی آخرت کے لیے کیا تیار کر رہے ہیں؟ فیصلہ آپ کا ہے۔ خدا نہیں چاہتا کہ آپ آگ میں جائیں، بلکہ آپ کا منتظر ہے اور آپ کو آسمان پر آنے کی پرشوق دعوت دیتا ہے جو آپ کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ کیا آپ آئیں گے اور کیا آپ قبول کریں گے؟ سترویں آیت میں اس نے بالخصوص کوہ سے ان کا ذکر کیوں کیا؟
دیکھیں، در حقیقت بھلے ہی ہم کوہ سیون کی بات حقیقی طور پر کریں یا تشبیہانہ، اس کے معنی ہمیشہ شاندار ہی رہتے ہیں۔ حقیقی معنی ہے جو کہ ہم زبور 2 میں دیکھتے ہیں، میں تو اپنے بادشاہ کو اپنے سیون، کوہ مقدس سیون پر بٹھا چکا ہوں۔ صحیح، یہ اس کا لفظی مطلب ہے، لیکن علامتی یا روحانی مطلب کو ہم یسایہ 78 سے سمجھتے ہیں، یعنی خدا ہے جس نے داؤد اور کوہ سیون کو چنا، یعنی کہ جب خداوند نے دیکھا کہ کوئی اس لائق نہیں تو اس نے فضل سے کام لیا۔ اس سوچ کی تصدیق نئے عہد نامے کے عبرانیوں کے 12ویں باب میں ہوتی ہے۔ 18ویں آیت سے، تم اس پہاڑ کے پاس نہیں آئے جس کو چننا ممکن تھا اور وہ آگ سے جلتا تھا۔ وہ شریعت کی طرف اشارہ کرتا ہے، بلکہ تم سیون کے پہاڑ کی طرف آئے، یہاں وہ فضل کی بات کرتا ہے۔ سو دونوں صورتوں میں کوہ سیون فضل کو پیش کرتا ہے۔ فضل ہی کی بنیاد پر خداوند سلطنت کرے گا اور وہ راستی سے سلطنت کرے گا، اور ہم فضل کی بنیاد پر بادشاہ اور کاہن ہوں گے۔ جبکہ لوگ شریعت کے سائے میں ناکام ہوئے اور خداوند نے شیلوہ کے مسکن کو چھوڑ دیا، اور اس نے سیون اور داؤد کا انتخاب کیا جو ابن داؤد کا عکس ہے، جو کہ در جی حقیقت فضل کا منبع ہے۔ ٹھیک ہے، شکریہ بھائی یوسف۔ وہ 21ویں باب کا اختتام یوں کرتا ہے کہ اور رہائی دینے والے کوہ سیون پر چڑھیں گے تاکہ کوہستان عیساؤ کی عدالت کریں اور سلطنت خداوند کی ہوگی۔ اس آیت پر کتاب کا اختتام ہوتا ہے اور یہ آخری عکس کو پیش کرتی ہے۔ آپ کی کیا رائے ہے؟ ہم زبور 149 میں نجات پانے والوں کے بارے میں پڑھتے ہیں جو اٹھا لیے جائیں گے، اور یہ خدا پرستوں کے متعلق ہے جن کے منہ میں خدا کی تمجید اور ہاتھ میں 2 دھاری تلوار ہو۔ یہی وہ ہیں جو کوہستانی عیساؤ کی عدالت کریں گے۔ اور پھر آخر میں وہ کہتا ہے کہ سلطنت خداوند کی ہوگی، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ابھی تک خداوند نے سلطنت نہیں کی، لیکن ہم یوحنا کے 17ویں باب میں یہ واضح طور پر پڑھتے ہیں کہ میں دنیا کے لیے درخواست نہیں کرتا ہوں، بلکہ ان کے لیے جنہوں نے مجھے دیا ہے۔ ابھی مجھے کلیسیا کی فکر ہے۔ لیکن جب ہم زبور 2 پڑھتے ہیں تو خداوند مسیح یسوع سے کہتا ہے کہ مجھ سے مانگ اور میں قوموں کو تیری میراث کے لیے اور زمین کے انتہائی سے تیری مملکت کے لیے تجھے بخشوں گا۔ فی الوقت مسیح دنیا پر بادشاہی کرنے سے زیادہ اہم معاملات میں مشغول ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ کلیسیا ہے۔ میں دنیا کے لیے درخواست نہیں کرتا ہوں، بلکہ ان کے لیے جنہیں تو نے مجھے دیا ہے۔ لیکن زبور 2 کی 7ویں آیت اور مکاشفہ 11:15 کے مطابق وہ دن آتا ہے کہ دنیا کی بادشاہی ہمارے خداوند اور اس کے مسیح کی ہوگی، اور وہ عبدالآباد بادشاہی کرے گا، اور ایسا خداوند کے روز ہوگا، یعنی کہ مستقبل میں۔ اور سلطنت خداوند کی ہوگی۔ جی، ہر ایک کا کام اس دنیا میں ختم ہو جائے گا اور تمام ناکام حکومتوں اور نظام صحیح۔ سلطنت کا خاتمہ ہو جائے گا جنہیں آزما لیا گیا ہے۔ پھر سلطنت خداوند کی ہوگی، کیونکہ جس طرح سمندر پانی سے بھرا ہے اسی طرح زمین خداوند کے جلال سے بالکل۔ عرفان اور معمور ہوگی۔ بھائی یوسف، ہم نے بائبل مقدس سے یہ جانا کہ ادوم یعقوب کا ناطے دار ہے۔ سو ادوم عیساؤ کی نسل ہے اور عیساؤ یعقوب کا بھائی ہے۔ سو 2 قومیں آپس میں رشتہ دار ہیں، اور یعقوب اور عیساؤ ایک ہی وطن سے پیدا ہوئے بھائی ہیں۔ جی، میں روحانی اور اخلاقی پہلو پر بات کرنا چاہوں گا۔ ایک ایماندار کی زندگی کے مطابق نئے سرے سے پیدا ہونے کے بعد ایک ایماندار، اس کے اندر نئی فطرت اور پرانی فطرت ہوتی ہے۔ اس پہلو پر روشنی ڈالیے جو 2 طرح کی فطرت اور ان کی جنگ کے حوالے سے ہے۔ ہم نے ادوم کے محاصرہ کرنے اور یعقوب کا پیچھا کرنے سے جانا کہ جسم ہم میں کس طور پر کام کرتا ہے کہ روح القدس جو پیدا کرے اس کا محاصرہ کر لے۔ اگر ہم شروعات سے کہانی کو دیکھیں تو جبکہ ربکا اسے پیش کر رہی ہے جو خداوند سے نئے سرے سے پیدا ہوا، اسے دیکھا کہ اس کے باطن میں ایک جنگ جاری ہے۔ تو اس نے خداوند سے پوچھا، آخر مسئلہ کیا ہے؟ وہ بانجھ تھی اور اس کے ہاں اولاد نہ تھی۔ پھر خدا نے اسحاق کی دعا کا جواب دیا۔ پھر اس نے محسوس کیا اس کے باطن میں ایک جنگ جاری ہے۔ یہ کیا ہے؟ جڑواں بچے باطن میں جھگڑ رہے ہیں۔ اور جب اس نے اس کے بارے میں خداوند سے پوچھا تو اس نے اس سے کہا کہ 2 قومیں تیرے پیٹ میں ہیں اور 2 قبیلے تیرے باطن سے نکلتے ہی الگ الگ ہو جائیں گے۔ اور اس نے ایک اہم بات کہی کہ ایک قبیلہ دوسرے سے زور آور ہوگا اور بڑا چھوٹے کی خدمت چھوٹا۔ کرے گا۔ اور یقیناً ہم نے خدا کے اختیار کے بارے میں گزشتہ قسط میں بات کی، اور ہمیں اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ لیکن کیا اس میں کوئی اور روحانی سبق ہے یا پھر نہیں؟ جی ہاں، یقیناً ہے۔ ایک قوم دوسری قوم سے زور آور ہوگی اور بڑا چھوٹے کی خدمت کرے گا۔ اور ربکا کے باطن میں جو جنگ چل رہی ہے، یہ اس جنگ کو پیش کرتی ہے جو کہ روحانی اور جسمانی جنگ ہے۔ صحیح۔ یہاں میں کہنا چاہوں گا ان 2 فطرتوں کے درمیان جن کے حوالے سے ہم نے رومیو 7ویں باب میں پڑھا۔ جی۔ رومیو 7ویں باب میں ایک بڑی جنگ ہے۔ پولس بھی اس جنگ کے بارے میں بتاتا ہے کہ غرض میں ایسی شریعت پاتال کرتا ہوں کہ
जब नेकी का इरादा करता हूँ तो बदी मेरे पास आ मौजूद होती है कि मैं नहीं जो बुरे काम करता हूँ बल्कि वो गुनाह है जो मुझ में है। और फिर वो कहता है कि हाय मैं कैसा कमबख्त आदमी हूँ। और इस जंग में वो रिबका का अक्स पेश करता है। जी। उसके अंदर जंग जारी है। सही। पौलुस के अंदर भी एक जंग जारी थी, जुड़वा बच्चों की नहीं लेकिन दो फितरतों की जंग, गलत और सही। गलतियों 5 में लिखा है, क्योंकि जिस्म रूह के खिलाफ ख्वाहिश करता है और रूह जिस्म के खिलाफ। देखिए भाई, मैं कहूंगा कि रोमियो 7 में हम इस बात को देखते हैं कि बातन में जंग जारी है, लेकिन खुदा ने कुछ और भी कहा कि बड़ा छोटे की खिदमत करेगा। जो पुरानी फितरत में है वो बड़ी है या नई फितरत में? कौन पहले आया? मैं गुनाह में पैदा हुआ, जी। और जब मैं खुदा से नए सिरे से पैदा हुआ तो मैंने नई फितरत पाई। सो हमेशा पहले जिस्मानी और फिर रूहानी फितरत पहली को है। रद्द किया गया। पैदाइश की किताब में हमेशा पहले को रद्द किया गया। मसलन काइन और हाबिल पहले को रद्द किया गया, फिर इस्माइल और इसहाक, और इस्माइल। फिर याकूब और असाऊ। जी। ईमान के घराने में भी यूसुफ और रोबन, पहला फर्जंद रोबन था। उसे पेलौठे की बरकत ना मिली, लेकिन जिसे पेलौठे की बरकत मिली वो 11वां फर्जंद यूसुफ था। और यूसुफ के बेटों के दरमियान भी, यानी इफ्राइम और मुनस्सी। इफ्राइम छोटा था और मुनस्सी बड़ा। लेकिन अगर आपको याद हो तो याकूब ने जानते बूझते हुए अपना हाथ अफराइम पर रखा। यूसुफ ने कहा है बाप ऐसा ना कर, लेकिन याकूब ने कहा कि मैं जानता हूँ, लेकिन खुदा यही चाहता था। नई फितरत छोटी है या फिर वो जो बाद में आई। जो बाद में आई, या जी। पुरानी फितरत पुरानी है। और सही। इसी वास्ते उसने ये कहा बड़ा छोटे की खिदमत करेगा। और रोमियो 8 में भी हम यही पढ़ते हैं। सही। सो रोमियो 7 में दो फितरतों के दरमियान जंग है, और रोमियो 8 में पुरानी फितरत पर नई फितरत का गलबा वाजी है। और फिर लिखा है अगर रूह से बदन के कामों को नेस्तो नबूद करोगे तो जीते रहोगे, क्योंकि जिंदगी के रूह की शरीयत ने मुझे यीशु मसीह में गुनाह और मौत की शरीयत से आजाद कर दिया। और मैं यहाँ ये भी बताना चाहूंगा कि जिन्हें ये लगता है कि वो आसमान पर जाने से पहले पुरानी फितरत से छुटकारा पालेंगे तो वो फरेब में है। जी। ये फरेब है। इसलिए एक खूबसूरत आयत है, आयत 17, जिसमें लिखा है लेकिन जो बच निकलेंगे वो कोहे सिय्योन पर रहेंगे और वो मुकद्दस होगा। हम मसीह की आमद से पहले कामिल पाकीज़गी को नहीं पाएंगे। जब तक वो ना आए एक जंग जारी रहेगी। ये जंग नई फितरत और पुरानी फितरत के दरमियान है। और क्या आप ये जानते हैं कि पतरस रसूल का तीसरे आसमान पर तक उठाया जाना उसमें एक गुनाह को यानी गरूर को भी पैदा कर सकता था। सो उसने कहा मुकाशफों की ज्यादती के बायस मेरे भूल जाने के अंदेशे भूल से ना मेरे जाओ। जिस्म में कांटा चुभोया सही। गया ताकि मैं भूल ना जाऊं। ठीक है। अदूम ईसाऊ पुरानी फितरत को पेश करता है, लेकिन याकूब नई फितरत को। पहले को हमेशा रद्द किया गया और अव्वल की हमेशा तरदीद हुई, लेकिन दूसरा जो खुदा से मिलने वाली नई फितरत को पेश करता है इख्तियार और फतामंदी पाएगा और बड़ा छोटे की खिदमत करेगा। और ये रूहानी तजर्बा तब होता है जब हम मसीह को अपना खुदावन मुनज्जी तस्लीम करते हैं। जिस्म हम में था और अब भी मौजूद है, लेकिन हम में एक नई तबीयत, एक नई फितरत आ चुकी है। लेकिन अभी हम वक्फा लेंगे और वक्फे के बाद मेहमानों से हम एक और सवाल लेंगे। हमने सुना कि दोनों कौमों के दरमियान मुसलसल एक जंग जारी है और हमें इससे बड़ी हौसला अफजाई हुई कि बड़ा छोटे की खिदमत करेगा। लेकिन कभी कभार हमारी अमली ज़िंदगी में ऐसा नहीं होता। कभी कभार हमारी ज़िंदगियों में जिस्म बहुत से मौक़ों पर गालिब आ जाता है। सो हम जानना चाहते हैं कि नई फितरत को कैसे हमेशा पुरानी फितरत यानी जिस्म पर गालिब करें। ये अच्छा सवाल है। इससे पहले कि मैं इसका जवाब दूं, मुझे यहाँ पुराने अहदनामे से एक वाकया याद आता है जिससे बाइबल मुकद्दस की अजमत जाहिर होती है। जो एक है। हम खरूज 17वें बाब में पढ़ते हैं। यहाँ पर क्या हुआ? चट्टान को मारा गया और उसमें से पानी निकला जो कि रूहुल कुद्स की अलामत है, और लोगों ने उस पानी को पिया। और फिर अमालिकी जो असौ की नस्ल है जाहिर हुए। अमालिकी जिस्म के कामों को पेश करते हैं, और फिर अमालिकियों ने इसराइल से जंग की। और इससे ये जाहिर होता है कि ये एक तरतीब खुदा है। तरतीब है। ये सही। उसकी अजमत और उसकी शान जी, है। सही। पानी पीने के बाद, जिसका मतलब है कि रूहुल कुद्स को कबूल करने के बाद जिस्म पुरसकून नहीं है,
کیونکہ کبھی اس کی حکومت تھی اور وہی تھا جو تخت پر بیٹھا کرتا واحد تھا۔ رہائشی تھا۔ جی صحیح۔ ہاں، اور اب اس کا دبدبا نہیں، وہ مشکلات کو بڑھانے لگتا ہے۔ اور جب آپ گنتی کی کتاب کے 20ویں باب کو پڑھتے ہیں تو آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ لوگوں نے دوسری بار چٹان سے پانی پیا، اسے 2 بار مارا گیا تھا۔ اس سے ادوم ظاہر ہوتا ہے، وہ خدا کے لوگوں کی مخالفت کرنے لگتا ہے اور انہیں ملک سے گزرنے سے منع کرتا ہے۔ سو ادوم جو جسم کو پیش کرتا ہے اور امالیکی جو جسم کے کاموں کو پیش کرتے ہیں، ایماندار کے پیتے ہی فوری حرکت میں آتے ہیں۔ اور پھر ٹھیک ہے۔ اس کا حل کیا ہے؟ سوال بہن عمل نے پوچھا تھا۔ اس کا حل ہمیں 2 مقامات پر ملتا ہے، موسیٰ اور یشوع۔ فتح مندی موسیٰ اور یشوع کے وسیلہ سے ملی۔ جی۔ موسیٰ نے کہا، میں اپنے ہاتھ اٹھاؤں گا، جو کہ دعا کی علامت ہے، اور یشوع جنگ کرتا ہے تلوار سے لڑتا ہے۔ تلوار خدا کے کلام کی علامت خدا کے ہے۔ کلام کی۔ گویا خدا ہمیں بتانا چاہتا ہے، کیا تم جسم پر غالب آنا چاہتے ہو تو تمہیں دعا میں ہاتھ اٹھانے ہوں گے، تمہیں بائبل کو پڑھنا ہوگا، اس کا مطالعہ کرنا ہوگا، جی۔ تب تم فتح مند ٹھہرو گے۔ یہاں ہم اسے مختلف طور پر دیکھ سکتے ہیں۔ موسیٰ دعا کر رہا ہے جو مسیح کی علامت ہے، جو ہمارے لیے شفایت کرتا ہے، اور نیچے لوگوں کے ہمراہ یشوع ہے جو روح القدس کی علامت ہے، جو ہم میں بستا ہے۔ گویا ہمارا ایک شفایتی آسمان پر موجود ہے اور ایک شفایتی ہمارے ساتھ یہاں زمین پر موجود ہے، اور 2 شفایت کرنے والے جو ساتھ ہیں۔ مسیح آسمان پر ہے اور روح القدس ہمارے ساتھ ہے۔ فتح مندی کی علامت ہے، جیسا کہ وہ رومیو کے 8ویں باب میں کہتا ہے، اگر روح سے بدن کے کاموں کو نیست کرو گے تو جیتے رہو گے، سادگی یا پھر پرہیزگاری کے وسیلے سے نہیں، خون اور گوشت کی تذلیل یا اس پر ظلم کر کے نہیں، اس طور پر نہیں۔ سو اس کا مطلب کیا ہے؟ کسی نے کیا خوب بات کہی کہ روح القدس کے کام کے میدان میں رہیں، کیونکہ جب تک آپ روح القدس کے کام کے میدان میں ہیں آپ فتح مند ہیں، اور جب آپ اس میدان سے دور ہوں گے تو شکست کھائیں گے۔ ٹھیک ہے بھائی یوسف، یہ جنگ کب ختم ہوگی؟ اس کا اختتام کہاں ہوگا؟ جسم کب ایماندار سے مزاحمت بند کرے گا؟ کب ہم اپنے اندر کی اس مکروہ چیز سے چھٹکارا پائیں گے؟ صحیح، مسیح جلد لوٹ کر آئے گا، اور اسے ایک بھی دن پہلے نہیں۔ سو اگر کل مسیح لوٹ آئے تو ہم کل صبح ہی جسم کی اس جنگ سے چھٹکارا پالیں گے، کیونکہ جسم روح کے خلاف خواہش کرتا ہے اور روح جسم کے خلاف، اور یہ ایک دوسرے کے مخالف ہیں، تاکہ جو تم چاہتے ہو وہ تم کرو، یعنی اس گری ہوئی فطرت سے جو تم میں ہے، بلکہ تم وہ کرو جو خداوند تم سے کروانا چاہتا ہے۔ لیکن حیرت انگیز خبر یہ ہے کہ جب مسیح آتا ہے تو ایک گیت کے بول سچے ہو جاتے ہیں کہ گناہ کی گرفت چھٹ گئی اور بدی جاتی رہی۔ ابدی صبح میں اپنے حبیب کے ساتھ ہوں گا، جیسا کہ شریر بلام نے، جو کہ جادو ٹونے میں مشہور تھا، یہ کہا کہ قوموں میں پہلی قوم امالیکی تھے اور ان کا انجام ہلاکت تھا، یا جیسا خداوند خروج 17 میں فرماتا ہے، اور خداوند امالیکیوں سے نسل در نسل جنگ کرتا رہے گا، اور یہ جنگ جلد ختم ہو جائے گی جب مسیح جسم کو نجات دے گا، کیونکہ مسیح جلد آنے والا ہے۔ صحیح۔ اس باب میں ادوم پر خداوند کی عدالت ہوئی اور وہ انہیں ہمیشہ کے لیے نیست کر ڈالے گا، اور وہ پھر کبھی نہ لوٹیں گے۔ ہم اس جسم سے خدا نجات کا شکر پا لیں گے۔ ہو۔ اچھا ہے کہ ہم نے اس موضوع پر بات کی، کیونکہ مجھے یقین ہے کہ ناظرین میں سے کچھ نئے ایماندار بھی ہیں اور انہیں کلیسیائی عبادتوں میں یا کسی بائبل کلاس میں خدا کے کلام کو سیکھنے کا موقع نہیں ملا، اور انہیں پتہ چلے کہ ہم میں ابھی جسم فطری چیز، یا کوئی پرانی چیز فطرت موجود نہیں۔ ہے۔ ہمیں ناظرین کی طرف سے بہت سے ایسے پیغامات ملتے ہیں کہ میں نے مسیح کو فلاں تاریخ میں قبول کیا، اور اسے قبول کرنے کے بعد میری پرانی فطرت سے میرا ناطہ ٹوٹ چکا ہے۔ ایمان لانے کے بعد میں نے ان کمزور باتوں میں جو مجھ میں تھیں ناطہ توڑ لیا ہے، جن سے میری جنگ ایمان لانے سے قبل جاری تھی، اور اب میں ایک نئی زندگی میں ہوں۔ کوئی جنگ نہیں ہے، نہ آزمائش، بے سکونی یا شہوت نہیں ہے۔ اور کچھ ماہ بعد اسے پھر معلوم ہوتا ہے کہ جسم میں کچھ حرکت شروع ہو چکی ہے، اور شک اسے پھر سے گھیر لیتا ہے، اور وہ سوچتا ہے کیا میں نے مسیح کو قبول کیا ہے کہ نہیں؟ کیا ایمان لانے کا میرا فیصلہ جعلی تھا یا حقیقی؟ یہ شہوتیں اور آزمائشیں کیوں اب تک مجھ میں ہیں؟ اگر فیصلہ حقیقی تھا، سو اگر ناظرین کے لیے آپ ایک آخری پیغام دیں جو شاید آج ہمارے ساتھ پہلی بار شامل ہوئے ہیں اور انہیں پہلی بار معلوم ہوا ہے کہ جسم اب تک ہم میں موجود ہے، ہمیں سے چھٹکارا نہیں ملا، تو آپ انہیں کیا کہیں گے؟ اس صورتحال نے مجھے ربکا کی یاد دلا دی ہے، جس نے کہا کہ ایسا ہی ہے تو میں جیتی کیوں ہوں، میں کیوں خاموش ہوں؟ میں خداوند سے پوچھوں گی۔ ہمیں بھی خدا سے پوچھنا ہے اور وہ آپ کو جواب دے گا جیسا اس نے ربکا کو دیا۔ اور میں جانتا ہوں کہ آپ کے اندر جنگ جاری ہے، لیکن میں یہ کہوں گا کہ بڑا چھوٹے کی خدمت کرے گا۔ ایک بڑا ہے اور ایک چھوٹا ہے، یعنی کہ نئی فطرت۔ لیکن ہم فتح مند کیسے ہوتے ہیں؟ خدا کے کلام اور دعا کے وسیلے سے۔
اور اس پر بھروسہ رکھنے سے جو ہمارے ساتھ ہے، جو دنیا سے بڑا ہے۔ مسیح ہمیشہ آسمان پر ہمارے لیے موجود ہے اور پاک روح ہمارے اندر ہے۔ سو روح القدس کو گناہ کر کے رنجیدہ نہ کریں، اور اگر آپ گناہ میں گر جائیں تو فوراً فضل کے تخت کے پاس آ کر اعتراف کریں، تاکہ آپ پاک زندگی گزاریں جب تک کہ ہمیں اس جسم سے ہمیشہ کے لیے چھٹکارا نہ مل جائے۔ میں ہمیشہ جنگ کے عمل کو 3 باتوں میں بیان کرنا پسند کرتا ہوں، جس سے شاید ناظرین کو یاد رکھنے میں آسانی ہو۔ پہلی بات حاصل کرنا، دوسری الجھن یا تناؤ، اور تیسری علیحدگی اختیار کرنا۔ جنگ کیوں ہے؟ کیونکہ میں نے نئی فطرت پالی ہے جو پرانی سے مختلف ہے۔ جی۔ سو میرے 2 گھر ہیں، 2 مختلف فطرتیں اور 2 مختلف نقطہ نظر۔ جب مجھ میں نئی فطرت آ جاتی ہے تو پرانی سے جنگ چھڑ جاتی ہے، پھر تناؤ اور الجھن ہوتی ہے کہ مجھے پتہ نہیں میں کس کے ساتھ ہوں، دائیں یا بائیں، اوپر یا نیچے۔ اور کبھی باطنی انسانیت کی روح سے تو میں خدا کی شریعت کو بہت پسند کرتا ہوں، لیکن پھر مجھے علم ہوتا ہے کہ اس سے ناتا توڑنا اور غالب آنا ممکن ہے۔ اور جب میں موسیٰ کو دیکھتا ہوں جو پہاڑ پر میری خاطر دعا کر رہا ہے، مسیح آسمان پر میری شفاعت کرتا ہے، تو روح القدس اور پاک کلام مجھ میں ہے۔ مختلف مراحل ہیں جن میں حاصل کرنا اور تناؤ یا الجھن، اور مسیح سے رابطے کے وسیلے فتح مندی کے ساتھ آمین۔ آزادی حاصل کرنا۔ آمین۔ شکریہ بھائی خدا آپ کو یوسف، برکت خداوند دے۔ آپ کو برکت دے۔ آپ سب کا بھی شکریہ، خداوند آپ کو برکت دے۔ عزیز ناظرین، آج کی قسط میں ہم نے ادوم کی حالت سے سبق حاصل کیا۔ ہم نے جانا کہ ایک واضح مشابہت ہے، بائبل کے مطابق ایک روحانی سبق ہے۔ ادوم سے تعلق جو کہ جسم کو یا ہماری پرانی فطرت کو پیش کرتا ہے۔ ادوم اپنی ساری زندگی یعقوب اور اس کی نسل سے لڑتا رہا، اور خداوند کے لوٹ کر آنے تک یہ لڑائی جاری رہے گی، کیونکہ جسم روح کے خلاف خواہش کرتا ہے اور روح جسم کے، اور جسمانی خواہشات کی مسلسل ایک لڑائی اور تناؤ جاری ہے۔ لیکن فاتح ٹھہرنے کے لیے لازم ہے کہ آپ مسیح کو دیکھیں، آپ اپنے آپ کو مسیح کے نزدیک رکھیں۔ مسیح کی کشش آپ کو شریعت سے رہائی دے گی، یعنی اس کشش سے جو آپ میں ہے اور آپ کو گناہ کی طرف کھینچتی ہے۔ فتح مند مسیح سے جڑے رہیں، اپنی نظریں مسیح پر رکھیں جو جلال میں ہے، اور روح القدس پر انحصار کریں جو آپ میں بستا ہے۔ آپ روح سے جسم کے کاموں کو نیست کرتے ہیں۔ خدا کے کلام سے اپنی نئی فطرت کی نشو و نما کیجیے، دعا کریں، روزانہ خدا کے ساتھ تعلق قائم کریں، اور خود میں موجود پرانی فطرت کو اتار پھینکیں۔ ان کھڑکیوں کو بند کر دیں جہاں سے دنیا کی ہوا آپ کو لگتی ہے، اور کوشش کریں کہ فتح مند مسیح سے ہر روز رابطے میں رہیں، تاکہ فتح مندی ابدی طور پر آپ کی ہو۔ اگلی قسط میں پھر ملیں گے۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔ تیری مانند یہ ہے زندہ، سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے، یہ کتاب عظیم۔ نازل کرے اپنا کلام، شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل ملاؤ۔ کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔